5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو دہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہیں، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر نہ جا سکے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو پہن لے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر یا مدینہ منورہ میں روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کے آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہن اور بھائیوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ اگر آج آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیا، عمرے کیے، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اس کی زبان قرآن کریم کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئی۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور برساؤ، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئی، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا، قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی۔ لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شق ہوئیں اور لوگ میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ آج اللہ رب العزت اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔
جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا، لیکن منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا، فرشتوں کو حکم دیا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزار دی، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا اسے بتا دو دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ جو سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھ رہی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی کہ کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اسے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کریم کی آیات ہے، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں، پٹک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے، مگر حقیقت میں وہ رب کائنات کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گی۔ سوچے ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ، آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی۔
اسی لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، اور ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اب سوچے اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز گویا اس دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عورت اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے، یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہوں۔ مگر رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو، جس میں جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی نمائش جس سے غیر محرم کے دل مائل ہوں۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی ہے، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ نہیں کھینچتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پیٹرول چھڑک رہی ہے، اور خوشبو اس پیٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی عورت اپنی نمازیں پیش کرے گی لیکن اس کی نمازوں سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دکھائی گئی تھی آخرت میں عذاب کا سبب بن جائے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔
ان میں سے تیسری چیز سونے چاندی کے زیورات کی نمائش ہے۔ تیسری چیز جو عورت کی نماز کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے فخر، غرور یا دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیں اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں رہا۔ ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فخر اور دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل اسی کو قبول کرتا ہے، وہ عمل اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے۔ یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش اور ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگیں تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ عورت چاہے مدینہ منورہ میں زیورات پہن کر نماز ادا کرے، چاہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر، اگر اس کی نیت زیورات کی نمائش کے ساتھ ہے تو وہ نماز بے جان، بے نور اور رد کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی جو دنیا میں عورت کے حسن کو نکھارتے ہیں، آخرت میں یہی سونا اور چاندی عذاب بن سکتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب زیور کا حساب دینا اتنا سخت ہے، اگر انہی زیورات کو غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنا جائے تو نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنے زیورات کی وجہ سے فتنہ نہ بنے، لیکن افسوس آج زیورات کو دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی چمک دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی خیال اس کی عبادت کی روح کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو قبول نہیں کرتا، اور زیورات کی نمائش عبادت کو ریاکاری میں بدل دیتی ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے چوتھی چیز جادو ٹونے کی نشانات والے کپڑے ہیں۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسی نشانیاں، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائے جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑی ہوں تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر دل پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اسے جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والا لباس پہنا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطانی نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے
جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو وہ گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہے، اللہ کو یا شیطان کو؟ یہ وہ عالم ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کے بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ تضاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلانے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے، اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ سجدے کرے، لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی عورت اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوں یا برے الفاظ بنے ہوئے ہوں، تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے وہ کیسے راضی ہوگا جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو؟ یہ لباس دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 5 چیزیں، 5ویں چیز مردوں جیسا لباس ہے۔ 5ویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہن کر۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزہ دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا نظر انداز کا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شناخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلیں پڑھے، دن رات سجدوں میں روتی رہے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اصل پہچان چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والدین یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ اسے ناپسند کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں
پڑھی گئی نماز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، نماز دین کا ستون اور بندے کو اور خالق کے درمیان براہ راست تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ایک مسلمان عورت کی زندگی عبادت، تقوی اور نیکیوں سے روشن ہونی چاہیے، لیکن عبادت کی قبولیت کا دار و مدار صرف سجدوں کی کثرت پر نہیں بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی پر ہے۔ جیسا کہ اس مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ لباس، حیا اور نیت کے معاملات میں غفلت انسان کی برسوں کی محنت کو رائگاں کر سکتی ہے۔ باریک لباس، غیر محرموں کے لیے خوشبو کی نمائش، زیورات کا دکھاوا، شیطانی علامات والے کپڑے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ سب وہ امور ہیں جو عبادت کی اصل روح کو مجروح کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں اور عبادات کو ظاہری و باطنی پاکیزگی کے ساتھ آراستہ کرے، حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے اور ہر اس عمل سے گریز کرے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دنیا کی عارضی زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دے، تاکہ روز محشر نام اعمال سیاہ ہونے کے بجائے نور سے جگمگا اٹھے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں ہر اس لباس، عادت اور عمل سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ ہمارے دلوں کو خالص اخلاص اور حیا کے نور سے منور کر دے اور مرتے دم تک ہمیں سنت نبوی پر پکا اور سچا گامزن رکھ، آمین۔ ناظرین، یوٹیوب پر اس طرح کے مزید دینی اور اصلاحی بیانات دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔